اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین ثم ما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 38ویں آیت ہے، آیت نمبر 38. یہاں سے آدم علیہ السلام کے قصے کی آخری 2 آیات رہ گئی ہیں اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا سورہ بقرہ میں. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا یہاں سے تمام اترو. حبوط کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کوئی اونچائی پر ہو اور نیچے آئے، اور اس کا لفظ ایک مجازی اور ایک لفظی. مجازی کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کے سامنے اٹس اے فگر آف اسپیچ، یعنی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. کوئی انسان اونچے مقام پر ہو، یعنی اس کی بڑی عزت ہو، اس کا بڑا رتبہ ہو، اور اس رتبے سے وہ اس کو اتار دیا جائے، اس کو بھی حبوط کہا جاتا ہے. اور ایک لفظی ہے کہ کوئی پہاڑ پر چڑھا ہو، پہاڑ سے اتر رہا ہو، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ حبوط، یعنی اونچائی سے نیچا لانا. اسی طرح زبان میں، ہماری زبان میں، عربی زبان میں، انگلش میں بھی کسی کو اگر اونچا کیا ہے، بڑا اوپر چڑھا دیا، ایسے اوپر چڑھا دیا کا مطلب یہ نہیں کسی کرسی پہ بٹھا کے تم نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی بڑی عزت کی ہے تم نے، کچھ زیادہ اس کا وقار کیا ہے تم نے، اور اس کو تم نے بہت نیچا رکھا ہوا ہے. کیوں تھلے رکھا ہوا ہے اس طرح؟ کہ کب کہتے ہیں؟ جب کسی کی بےزتی کی جا رہی ہو، کسی کو عزت نہ دی جا رہی ہو، اس کو اتنا نیچا کیوں دکھا رہے ہو تم؟ تو اس لیے یہاں اہبطوا منہا جمیعا سے مراد ایک بات تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ مقام پر ہے، آسمان میں ہے. جنت عرضھا کعرض السماء والارض، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت سے زمین پر اتارا جا رہا ہے. لیکن دوسرا ایک مقام تھا آدم علیہ السلام کا، بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی نافرمانی کیے. اب نافرمانی کے بعد اس مقام سے نیچے لا کر زمین پر لایا جا رہا ہے. اہبطوا منہا جمیعا. اب جب جمیعا کی بات ہو رہی ہے تو تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے، وہ اور ان کی تمام اولاد. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی کبھی تمہارے پاس، اگر خبردار ہو، جب بھی کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس کسی نے بھی ہدایت کا اتباع کیا، ہدایت کی اطاعت کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر وہ لوگ ایسے ہوں گے جن پر کبھی خوف نہیں ہوگا، اور وہی وہ لوگ ہیں خاص جنہیں غم نہیں آئے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا، اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو، اور وقتاً فوقتاً تمہاری طرف، میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی. تو آدم علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو تیار کریں کہ دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، وحی آئے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آئے، کوئی ہدایت آئے. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. یعنی ہر نسل کو تیار کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جا رہا ہے، اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی ہدایت آئے تو اس کا خاص اہتمام کرنا، اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا. ایسے سمجھ لیں، اگر کبھی آ جائے تو جس نے اس کی اطاعت کی، جس نے اس کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں آنا اور ان لوگوں میں کوئی غم نہیں ہونا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، یعنی آیات ان کے پاس تو آئیں لیکن ان کو ماننے کو تیار نہ ہوئے. یہ کیا جھوٹ ہے، یہ کیا بکواس ہے، اس قسم کی بات کی. کذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار، پھر وہی ہیں آگ والے لوگ، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یعنی آدم علیہ السلام ہی کو بتا دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہاری نصیحت کے باوجود آگے جا کر اگلی نسلوں میں بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. نبی بھی آئے گا، معجزے بھی آئیں گے، آیات بھی آئیں گی، سننے کو تیار ہی نہیں. یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں سے اس سے کہتے ہیں التفات الموضوع، فوراً موضوع بدل گیا. کیا موضوع ہے اگلا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمت دی ہوئی ہے اور جو تمہیں دی گئی تھی، جو نعمت تمہیں دی تھی میں نے، اس کا ذکر کرو، اس کے بارے میں بات کرو، اس کو یاد رکھو. التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہ تو بعد میں ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اس کو پورا کرو. اور پھر جب تم پورا کرو گے، جواب الطلب، عربی میں کہتے ہیں جواب الطلب، أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تم سے. یعنی تمہاری میری طرف ذمہ داریاں، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا حصہ
اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو میری طرف سے بھی تمہیں نعمتیں آئیں گی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایایا پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، اور نون جو آخر میں ہے فَارْهَبُونِ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف. مجھ ہی سے، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرنے کے لیے، رہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے بالکل جب انسان دہشت ناک ہو جائے نا، بہت ہی ڈر جائے، بالکل اس پہ دہشت طاری ہو جائے، بہت شدید خوف، اسے رہب کہا جاتا ہے عربی میں. اس آیات کا پچھلے قصے سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں جب موضوع بدلتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، خاص وجہ ہوتی ہے. تو آج کا جو حلقہ ہے اس میں میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی اسرائیل کے قصے کا کیا تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں کو ساتھ جوڑا گیا ہے سورہ بقرہ میں. اس کی ایک وجہ ہے، قرآن کا جو سلسلہ ہے، جو اس کا تسلسل ہے، اس میں ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حکمت ہے. پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں 4 قصے ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں. پہلی بات آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ہماری امت. یعنی ایک باپ اور پھر امت، پھر ایک اور باپ اور پھر ایک اور امت. پہلے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. پہلی امت کون سی ہے؟ بنی اسرائیل. پھر اگلے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ملت ابیکم ابراہیم. پھر دوسری امت کون سی؟ ہماری امت. تو والد امت یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا. اور پہلے والد کے قصے کا پہلی امت کے قصے سے تعلق ہے، اور دوسرے والد کے قصے کا دوسری امت کی کہانی سے تعلق ہے، ہماری امت سے تعلق ہے. اب جب دوسری 2 کی بات آئے گی وہ بعد میں آئے گی، پہلے 2 کو سمجھ لیں. آدم علیہ السلام کا تعلق کس سے؟ بنی اسرائیل سے. یعنی اس قصے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی مثال آپ کو آگے بنی اسرائیل میں ملے گی. اب پیچھے چل کے تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام دیا گیا تھا، جنت کا مقام دیا گیا تھا، خاص ان کو چنا گیا تھا باقی تمام مخلوقات میں سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. بنی اسرائیل کو خاص چنا گیا تھا کہ نہیں؟ تمام اقوام یعنی تمام اقوام سے اٹھا کر انی فضلتکم، تمہیں خاص فضیلت دی گئی ہے، تمہیں خاص چنا گیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام ایک انسان کے طور پر چنے گئے، ویسے ہی بنی اسرائیل ایک قوم کے طور پر چنی گئی. ایک بات مشترک مل گئی ان دونوں کے درمیان. دوسری بات، آدم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھے، ایک غلطی کر بیٹھے. بنی اسرائیل غلطی کی ہے لوگوں نے کہ نہیں کی؟ ایک نہیں، کئی غلطیاں کی ہیں. آدم علیہ السلام کے قصے میں وسوسہ کہاں سے آتا ہے؟ شیطان سے. بنی اسرائیل کہاں سے وسوسہ لیتے ہیں؟ شیطان سے. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے تو ان کو اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اہبطوا منہا جمیعا، ابھی بھی آیت پڑھی تھی، اترو یہاں سے. یہ نیچے اترنے کے الفاظ آپ کو اس صورت میں اور کہاں ملیں گے؟ خاص بنی اسرائیل کے لیے. اہبطوا منہا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا گیا تھا کہ تمہیں جنت کے تمام درخت جو تمہارے پاس ہیں اور جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں جس درخت سے کھانا ہے وہ ایک والا ہے. لالچ ہے نا یہ، یعنی شیطان کا اصل اسلحہ کیا ہے؟ انسان کو لالچ دیتا ہے. بنی اسرائیل صحرا میں تھے، جب صحرا میں تھے تو کھانے کو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل بھیج دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، منا سلوا دے دیا انہیں. آپ کو قصہ پتہ ہے، منا سلوا کھلا دیا. لیکن وہ کافی نہیں، کوئی چاٹ مسالہ نہیں مل رہا، کوئی سلاد نہیں مل رہا، کوئی کھیرے، کوئی گاجر، کوئی مولی. ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیها وقثائها وفومیها وعدسها وبصلها. کوئی کھیرے تو ہوں، کوئی پیاز تو ہو، کچھ سالن تو بنائیں. ایسے کیا کام بنے گا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کافی نہیں، ہمیں اور چاہیے. یہی بات ہے نا، جو دیا وہ کافی نہیں، ہمیں اور چاہیے. آدم علیہ السلام کو کیا وسوسہ دیا گیا تھا؟ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے، تمہیں اور چاہیے، یہ درخت، اس درخت میں سے کھاؤ. وہی بات بنی اسرائیل میں ملی کہ نہیں ملی؟ اور جب کھا لیا تو کیا کہا گیا؟ اترو یہاں سے. وہاں کھایا تو کیا کہا گیا؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، نیچے اترو کسی اور زمین میں، تمہیں جو مانگتے ہو مل جائے گا، جو مانگتے ہو ملے گا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ دیے گئے. فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو ملاقات کرائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے کلمات سے، الفاظ سے. یعنی اتنی عجیب اسلوب ہے. یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کو وحی دی گئی کہ وہ استغفار کریں، ان کو الفاظ دے دیے گئے، الفاظ سے ان کی ملاقات کرا دی گئی، خاص الفاظ سے. اور الفاظ کیا ہیں کہ استغفار مانگنے، ربنا ظلمنا انفسنا.
بنی اسرائیل کے قصے میں عجیب آپ دیکھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوئی، اب وہ شہر میں فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں، کانکر کرنے کے بعد، فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہو رہے ہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم جب شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی گھوڑا یا گدھا جس پہ بھی سوار ہو اس پہ یعنی اپنا ماتھا ایسے ڈال کے سجدے کی حالت میں ایسے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. کیا لفظ دیا گیا انہیں؟ حطہ. آدم علیہ السلام کو کیا دیے گئے تھے؟ الفاظ معافی کے. بنی اسرائیل کو جب داخل ہو رہے ہیں کیا الفاظ دیے گئے ہیں؟ معافی کے. آدم علیہ السلام نے الفاظ کا فائدہ اٹھایا، معافی مانگ لی. ان لوگوں نے الفاظ کا مذاق اڑا دیا. حنطۃ، حتہ کو حنطہ بتا دیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی دونوں میں بھی ایک مشترک کوئی چیزیں مشترک ہیں، کسی طرف پیرلل ہے، دوسری طرف کانٹراسٹ ہے، متضاد، وہ دوسری طرف نکل آتے ہیں. پھر آدم علیہ السلام جب مخلوق کیے گئے، جب ان کو بنایا گیا تو فرشتوں کی کیا کمپلینٹ تھی، کیا شکایت تھی؟ فساد کرے گا، خون بہائے گا. آپ بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے، فساد ملے گا آپ کو، فساد ہی فساد ملے گا. پھر یہاں تک کہ صاف صاف الفاظ بھی آ جاتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وہی الفاظ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. فرشتے نے کیا کہا تھا؟ خون بہائے گا. اور وہی الفاظ لفظ بلفظ، لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کمپلینٹ کی تھی کہ یہ انسان فساد کرے گا، یہ انسان خون بہائے گا، اس کی اصل تاریخی مثال کیا ہے کہ فرشتے واقعی کچھ تو صحیح کہہ ہی رہے تھے. بنی اسرائیل مثال ہے اس کی. آخری بات جو کہی گئی آدم علیہ السلام سے کیا تھی کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس وحی آئے، جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم کرے گا. یہی بات تھی نا. بنی اسرائیل کے قصے میں بار بار وحی آئی کہ نہیں آئی؟ کسی اور قوم پر اتنی وحی نہیں اتری جتنی بنی اسرائیل پر اتری. اور بار بار انہوں نے اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ نافرمانی کی. اور جتنی دفعہ نافرمانی کی، خوف کا شکار ہوئے، حزن کا شکار ہوئے، غم کا شکار ہوئے. بار بار ان کی تاریخ میں ٹریجڈی ایک کے بعد دوسرا مسئلہ. اور وہ اس کا تعلق صرف کس سے کہ جب بھی آیات آتی ہیں تم مذاق اڑاتے ہو، یہ نافرمانی کرتے ہو. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. آیات کا کفر اور انبیاء کا قتل، اس سے زیادہ نافرمانی کیا ہوگی؟ یعنی وہاں آدم علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ جب کبھی بھی ہدایت آئے تو تم فوراً مان لینا. اور یہاں بنی اسرائیل کے قصے میں اپنے ہی انبیاء کی نہیں مانتے تھے، تو اب اس عربی رسول کی کیا مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جو بات شروع ہو رہی ہے، یا بنی اسرائیل، جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے، میں نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا تھا، اس کے بعد جو اعلیٰ مقام دیا ہے وہ تمہاری قوم کو دیا ہے. اس کا تو ذکر کر لو. جو وعدہ تم سے لیا تھا، وعدہ کب سے لیا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے. جب بھی کوئی وحی آئے، میرا وعدہ ہے کوئی جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا، اس پہ خوف نہیں آنا، اسے غم نہیں ہونا. تم اپنا وعدہ تو پورا کرو، وحی کو فالو تو کرو، تم پہ غم ہی نہیں آئیں گے. اب ان پہ کتنے غم آ چکے بنی اسرائیل. فرعون کے تحت کتنے غم آئے، صحرا میں کتنے غم آئے، پھر بابل میں جا کے کتنے غم آئے. کتنی بار اس قوم کو فتح کیا گیا، کتنی دفعہ ان کو غلامی کا شکار بنایا گیا پوری تاریخ میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے یہ ایسا کچھ ہونا ہی نہیں تھا تمہارے ساتھ اگر تم اپنا وعدہ پورا کر لیتے. بعد میں تو قرآن میں آتا ہے لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل. اگر تورات انجیل کا ہی لحاظ کر لیتے یہ لوگ تو آسمان سے کھاتے، اس پیروں کے نیچے سے کھاتے. ان کی تو ایشیں ہوتی. کیا قاعدہ فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں اپنی قوم کی خوشحالی دیکھنی ہے، اپنی قوم کی اکنامک اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، سوشل صورتحال کو بہتر کرنا ہے، سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، صرف اس کتاب کا لحاظ رکھ لو. اوپر سے کھاؤ گے، نیچے سے کھاؤ گے. تمہیں کھانے کی فکر ہے، ٹھیک ہے کتاب کا لحاظ کرو. لوگ سمجھتے ہیں کتاب کا لحاظ کرو گے تو کھانے کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرا فارمولا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وہی وعدہ جو آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا. دیکھو اب جو میں نے اتارا ہے نیچے، اس پر ایمان لے آؤ. جیسے ہی آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہی کے انتظار میں رہنا، تم بھی اسی کی اولاد میں سے ہو. تمہیں اس قصے کا عربوں سے پہلے بنی اسرائیل کو آدم علیہ السلام کے قصے کا علم ہے. ان کے پاس تو تورات ہے، ان کے پاس کئی صفحے. قرآن میں تو مختصر بات کی جا رہی ہے، ان کے پاس کتنی تفصیل ہے آدم علیہ السلام کے قصے کی. The story of Genesis,
پھر تم لوگ تو ایمان لے آؤ بما انزلتم مصدقا لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، کنفرمیشن کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی تورات تبدیل کیے جانے کے بعد بھی انہوں نے کافی تبدیلیاں کی ہیں تورات میں، لیکن تمام تبدیلیوں کے بعد بھی اس میں اتنی معلومات موجود ہیں کہ جو قرآن کو کھلے دل سے پڑھے گا اسے فوراً پتہ چل جائے گا اس میں میری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، اس میں جو میری کتاب میں جس بات جو بات صحیح ہے اس کی تصدیق یہاں مل رہی ہے. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، تم تو پہلے کافر مت بنو. یہ تو توقع کی جا سکتی تھی کہ مشرکون ہیں، مکہ کے قریشی ہیں، انہیں نہ نبی کا پتہ، نہ علم، نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بت پرست ہیں. اب انہیں کیا نبی کی بات سمجھ آنی، کیا وحی کی بات سمجھ آنی. مسلمانوں کو کیا امید تھی کہ یہ جو یہود ہیں یہ تو بڑے نبیوں کی بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے یا مسلمانوں سے قریش سے لڑتے تھے اور پھر ان کی ٹھکائی ہوتی تھی تو جاتے جاتے مار کھاتے کھاتے جا کے کہتے تھے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے. تمام علامات جو ہیں وہ تمام اس کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ فتح بھی آئے گی. تم لوگ دیکھنا، ابھی تو تم نے ہمیں مار لیا لیکن بس وہ آنا ہی والا ہے، اب اس کا بھی ذکر آئے گا آگے. تم تو بڑے انتظار میں تھے کہ آخری نبی آ رہا ہے. اور یہ لوگ قریش جو ان کو مارتے تھے وہ بھی سنتے تھے کہ آخری نبی آ رہا ہے. تو جب ان قریش میں سے کچھ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ویسے ہمیں یہود سے بات کرنی چاہیے، وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھے اور ان کا انتظار اب پورا ہو گیا، اب نبی آ چکا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو انتظار میں تھے تم کیسے پہلے ہو، جو کفر میں سب سے پہلے تم لوگ، یہاں تک کہ کفر میں اتنے آگے کہ قریش کے پاس تو جواب ہی نہیں رہا نا. قرآن نے جتنے چیلنج ایشو کیے قریش کو مکہ میں، قریش کے پاس جواب نہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے آؤ اس قسم کی، نہیں لا سکے. تو پھر کہا کہ کہاں سے سوال پوچھیں ایسے جس کا ان کو جواب، اس رسول کو جواب ہی نہیں ملے گا. تو کیا کیا کرتے تھے؟ یہود کے پاس جا کے اچھا تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، تم ایسا کرو کوئی پڑھا لکھا سوال بتاؤ جس کا وہ جواب نہ دے سکے. یا ہمارے پاس سوال ختم ہو گئے، کوئی نیا سوال سکھاؤ ہمیں. تو وہ یہود کے پاس جایا کرتے تھے نئے سوال سیکھنے. اسی بات پر کامنٹری ہو رہی ہے، اسی بات پر تلقین ہو رہی ہے تعالیٰ کی طرف سے. اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ آخری بات آج کی انشاءاللہ. اور میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو. اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں بہت بڑی حقیقت ہے، ہمارے دین کی بہت بڑی حقیقت ہے. اصل میں دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی دین حق تھا تو وہ یہودیت یا نصرانیت میں جو کچھ سچ بچا ہے وہی تھا. یعنی کم از کم کچھ وہی تو ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ اس وقت کے آپ سمجھ لیں مولانا ہیں، اس وقت یہ مفتی ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں. وہ کون ہیں؟ یہ علماء بنی اسرائیل. لوگ ان کے پاس آتے ہیں فتویٰ مانگنے، حلال حرام کا سوال پوچھنے. لوگ ان کے پاس آتے ہیں میں کون سا ثواب کا کام کروں، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. شریعت کے سوال کس سے پوچھتے ہیں؟ مولانا صاحب سے. ان کے مولانا صاحب ربی ان کے. اگر ان لوگوں نے نبی مان لیا، فرض کریں اس انسان کو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، تو ان کے فتوے کی کوئی قیمت رہے گی کہ نہیں؟ کوئی آ کے پوچھے گا؟ کوئی ان سے آ کے پوچھے تو وہ فوراً ان کو کہنا پڑے گا میں کیا بتاؤں، رسول اللہ سے جا کے پوچھو، یہ میری شریعت تو بالکل منسوخ ہو چکی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں رہا، اب حق ان کے پاس ہے، بلکہ میں بھی ان کا طالب علم ہوں، تمہیں بھی جا کے ان سے پوچھنا چاہیے. اب دیکھیے جب آپ کے پاس سب لوگ آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت کنسلٹیشن فی بھی دے دیتے ہیں آپ کی خدمات کے لیے، وہ سارا آپ کا بزنس ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان امت، کیونکہ وہ اس وقت کی مسلمان امت تھی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار مسلمان امت میں اتنا بگاڑ آ جاتا ہے کہ اس کے علماء دین کو بزنس بنا لیتے ہیں. اور جب وہ اپنے دین کو بزنس بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ثواب اور اچھائی کا کام، حلال حرام کے فتوے، لوگ ان کے آ کے ان کے لیکچر سنتے ہیں، ان کی مسجدوں کو بھر کے ان سے ان کی ایک طرح سے ایک وابستگی ہوتی ہے. میں ان مولانا کو فالو کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. پھر مولانا کو اپنی کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو غلط ہو اور اس کو پتہ ہے جو دوسری بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر میں نے اس کی بات کو صحیح کہہ دیا تو میرے سارے کسٹمر وہاں چلے جائیں گے، میری تو دکان ختم ہو جائے گی، میں کیسے کہہ دوں؟ تو نہ صرف یہ کہ میں اس کی بات کو صحیح ماننے کو تیار نہیں، بائی دا وے پرائیویٹلی اندر میں جب کوئی پبلک کے سامنے بات نہ ہو رہی ہو، بیٹھے ہو آپ چائے شائے پی رہے ہو آپس میں، تو سب مانتے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. یار اس نے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے،
یہ بات جو کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن کیا کریں، ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں جی مجبوری ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان علم ہے اس انسان کے پاس، دین کا علم ہے اس کے پاس، دین کا علم ہے، لیکن صحیح بات کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے جو باقی سارے کالیگ ہیں نا وہ کہیں گے یار اس نے ہماری مصیبت ڈال دی ہے، اس کو ہٹاؤ. اب ان کو اپنی برادری کی زیادہ فکر ہے، اپنے کسٹمرز کی زیادہ فکر ہے، حق کی کم فکر ہے. اسے کہتے ہیں دین آیات کو بیچنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. جب ہمارا دین ایک انڈسٹری بن چکا ہو، جب ایک دین انڈسٹری بن چکا ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، جیسے کار انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے نا، فون انڈسٹری ہے. آئی فون سیمسنگ کا مذاق اڑائے گا، سیمسنگ آئی فون کا مذاق اڑائے گا. اگر ٹویوٹا کا ایڈ دیکھیں تو فورڈ کا مذاق اڑا رہا ہے، رائٹ. اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ کو آگے کرنا ہے تو دوسرے کی پروڈکٹ کو نیچے تو دکھانا پڑے گا نا. تو یہ تو صرف کافی نہیں کہ آپ اس کی بات نہیں مانتے، اب اس کے خلاف آپ کو باقاعدہ پوری کیمپین کرنی پڑے گی کہ اس کی بات مت سننا، وہ بہت گمراہ ہے، بہت خراب انسان ہے، اس کی بات کہیں تمہارے کان میں نہ پڑ جائے، شیطان لگ جائے گا تمہیں. ہوتا یہ تھا، آگے آیات آ رہی ہیں، کچھ یہود کے کچھ افراد ایسے تھے جو کبھی ان کے مسلمانوں سے دوستیاں تھیں، کیونکہ وہ پہلے سے دوست، ان کے پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو گئے. آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، مسلمان صحابی جو ہے وہ آیت سناتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے خطبے میں بھی اس قسم کی بات سنی تھی. ہمارے جو مولانا صاحب تھے وہ اس دن تورات پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی بالکل یہی بات کی تھی، یار تمہارا دین تو وہی ہے جو ہمارا ہے، یہ تو بالکل ہماری بات کی تصدیق ہو رہی ہے. بڑی خوشی خوشی واپس مولانا صاحب کے پاس گئے، دیکھیں میں اپنے مسلمان دوست سے بات کر رہا تھا، وہ بالکل وہی بات کر رہا تھا جو آپ بتا رہے تھے. اس کو الٹی ڈانٹ پڑ گئی، آئندہ اس سے بات مت کرنا. یہ کامنٹری بھی بعد میں آگے آ رہی ہے. اب آپ کو لگے گا میں یہ بات اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں کی جا رہی. وہ تو ہو گیا جو ہو گیا، اب یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے. علماء امتی كانبیاء بنی اسرائیل لا یأتین علی بنی اسرائیل ما اتى علی امتی حذو النعل بالنعل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ، جو حادثے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے، جو برے واقعے اچھے واقعے جو بھی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ ہماری امت کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ جڑتا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو یہ صرف ان کے علماء کی بات نہیں ہو رہی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. یہ آخر میں کیا تک بنتی ہے، اب سمجھ آتی ہے بات. ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اس عالم کو لوگوں کا ڈر ہے، اس کو اپنا مقام چھوٹنے کا ڈر ہے، اس کو اپنی برادری کا ڈر ہے، اس کے اپنے اساتذہ کہیں گے کہ یہ باغی ہو گیا ہے، اس کی اجازت، ابھی عالم نہیں رہا، اس کی بات نہ سنو، یہ امام نہیں رہا تمہارا. لوگوں کا اتنا ڈر، خدا کا ڈر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ایسی جرت